اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے، وہی غالب با حکمت ہے۔ اس سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں ہم اجمیوں کے لیے، غیر عرب کے لیے بشارتیں دی گئی۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، مختصر ہے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی سنت بیان کرتا ہے، ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 42 ہے۔ اب آخرین منہم لما یلحقوا کی تفسیر خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم قال قلت من هم یا رسول اللہ فلم یرجعوا حتی سأل ثلاثہ وفینا سلیمان الفارسی ووضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلیمان ثم قال لو کان ایمان عند السریہ لنالہ رجال او رجال من ہؤلاء۔ یہ بہت بڑی بشارت دے دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ پر سورہ جمعہ نازل ہوئی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے جواب نہ دیا۔ میں نے 3 بار یہی کہا یہ کون سے لوگ ہیں جن کو بشارت دی گئی ہے؟ اس وقت ہم میں سلیمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریہ، یہ ستارہ ہے جس کو پروین بھی کہتے ہیں، پر ہوگا تو زمین سے اتنا اونچا ہونے کے باوجود تب بھی ان لوگوں میں سے وآخرین جو بعد میں آنے والے ہوں گے، ان میں سے کوئی آدمی اس تک پہنچ جائے گا، اور یا یوں فرمایا ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4897 ہے۔ یہ بتا دیا گیا تھا کہ غیر عرب ہوگا وہ، اور عربوں میں سے نہیں ہوگا۔ دوسری روایت سن لیں، یہ بھی بہت ہی پیاری روایت۔ عن سہیل بن سعد الساعدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی اسلاب الرجال من اصحابی رجالا ونساء من امتی يدخلون الجنة بغیر حساب ثم قرأ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ سہیل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے 3 پشتوں کے بعد آنے والے میرے امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے جو اب تک نہیں ملے وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اسنادہ صحیح، ظلال الجنہ حدیث نمبر 309۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کیا قیامت برپا ہوگی۔
کون سی قومیں جو ہے وہ مسلمان ہوں گی. بت کدے جو تھے ان کے اندر اسلام داخل ہو گیا. تو اب موجودہ حالات کے اوپر یہ جو حدیث ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. بہت ہی پیاری حدیث ہے. اس کو تو اجمیوں کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من موالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاح یؤیدہ اللہ بہم الدین. یہ موجودہ حالات کے اوپر اس کی ترجمانی یہ حدیث مبارکہ کرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنگیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ موالی 9 مسلمان کا ایک لشکر کھڑا کر دے گا. یہ ہمارے لیے بشارت ہے. ان کے گھوڑے عربوں کے بہترین گھوڑوں کی طرح ہوں گے. اب یہ مثال دی جا رہی ہے. عربوں کے پاس بہت اسلحہ ہے, بہترین اسلحہ ہے. ان کے اسلحہ سب سے عمدہ ہوگا. یعنی اجمیوں کا جو اسلحہ ہے وہ اپنا لوہا منوائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی مدد کرے گا. اسنادہ حسن, ابن ماجہ حدیث 4090. اب یہ حدیث تو ہمیں خاص کر کے جو ہم اہل پاکستان ہیں, اہل ایران ہیں, افغانستان ہیں, ان کو تو یہ ازبر ہونی چاہیے. عن ثوبان موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتان من امتی احذرهما اللہ من النار اصابت تغد الحند وَأَصَابَتُ تَكُونُ مَعَ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے. وہ 2 گروہ کون ہوں گے؟ ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر لشکر کشی کرے گا, اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ دے گا. اسنادہ صحیح, سنن نسائی حدیث 3177. یہ سمجھ لیں کہ یہ العزیز الحمید وہو العزیز الحکیم کی تفسیر اب آگئی. اللہ کی ذات کیا ہے, اس نے فیصلہ کر دیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اللہ انقلاب لائے گا آخرین میں سے, وہ اس کعبے کی حفاظت کریں گے. آخری حصہ آ گیا وہو العزیز الحکیم. اس زبردست اور حکمت والے نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. قرآن حکیم کے اندر یہ آیت بے شمار جگہ آئی ہے. میں نے 2 مقامات منتخب کیے ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تمام بزرگی اور بڑائی آسمان اور زمین میں اسی کی ہے, وہی غالب ہے, وہی حکمت والا ہے. یہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 47 ہے. اس زمین پر بھی حکمرانی اس رب کائنات کی ہوگی. اور دوسری آیت ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد وهو العزیز الحکیم. اور اللہ تعالیٰ جو رحمتیں لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں, اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں. یہاں بھی بات وہی آئی ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ غالب حکمت والا. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بشارت دے کے گئے ہیں ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقها ومغاربها وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِّيَ لِي مِنْهَا. بے شک
اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا. جہاں تک یہ زمین میرے لیے لپیٹی گئی، ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی. یہ بھی روایت جو ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، لمبی حدیث ہے. یہ حدیث نمبر جو ہے اس کا ہے صحیح مسلم میں 2899، اور یہ بشارت تو بہت بڑی ہے اور اس پر کافی حد تک عمل بھی ہو چکا ہے. المقدار بن اسود یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل اما يعذبهم الله عز وجل فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينهم لها. حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر نہیں ہوگا جس میں اسلام کلمے کے ساتھ داخل نہ ہو جائے. نہ کچا ہوگا، نہ اون کا بنا ہوگا، کوئی خیمہ بھی نہیں رہے گا یہاں اسلام داخل نہیں ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ داخل نہیں ہوا. خواہ لوگ اسے عزت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیں، کر کے معزز ہو جائیں، عزت پانے والوں میں شامل ہو جائیں، یا ذلت اختیار کر لیں. جنہیں اللہ عزت عطا فرمائے گا انہیں تو کلمے والوں میں شامل کر دے گا، اور جنہیں ذلت دے گا وہ ان کے سامنے جھک جائیں گے. اسنادہ صحیح مسند احمد حدیث 23,814. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے نصرت دی ہے، تمہیں فتح دی ہے. پاکستان نے انڈیا کو ہرایا ہے، ہاں جی. یہاں پہ دیکھیں اذن رب کے ساتھ یہ سارا کام ہوا. سمجھ لے افغانستان نے سب سے پہلے برطانیہ سلطنت، اس کے بعد روس، اس کے بعد امریکہ کو شکست دی جب ان کا سورج نصف نہار پر چمک رہا تھا. یہ افغانیوں کا کارنامہ تھا. افغانی کون ہے؟ آخرین منہم، وہ بعد میں آنے والوں میں سے ہیں. اور پاکستان نے بھارت اسرائیل کی شکست دی دنیا کی سب سے بڑی فضائی جنگ میں. یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے. اور ایران نے اسرائیل، امریکہ کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے شکست دی. یہ سب کچھ دنیا نے بڑی سکرین پر دیکھ کر ششدر رہ گئے. اللہ کے بندو، یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ تم جو پرندہ بناتے ہو مٹی کے ساتھ، وہ پھر کیسے اڑنا شروع کرتا ہے؟ باذن اللہ. اس آیت میں 2 دفعہ باذن اللہ آیا ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ یہ کام ہوا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال نہیں تھا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49. پھر اللہ کہتا ہے باذنی، میرے اذن کے ساتھ یہ کہا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تم جو پرندہ بناتے ہو مٹی کے ساتھ، تو پھر وہ کیسے اڑتا ہے؟ باذنی، میرے اذن کے ساتھ اڑتا ہے. یہاں پہ جو اس آیت کے اندر 5 دفعہ باذنی آیا. ہمیں پاکستان، افغانستان، ان لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ جو فتح نصیب ہوئی ہے اللہ کے بندو، یہ عارضی فتح ہے. پاکستان اور ایران کی فتح عارضی ہے. ہمارے دشمنوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جنگ ہار جائیں گے. وہ دوبارہ مکمل تیاری کر کے مغربی استعمار کے ساتھ اس اسلامی قوت پر ہمراہ آور ہوں گے
اپنی تیاری کرو، وحدت امت کا ثبوت دو۔ تم نہ شیعہ ہو نہ سنی ہو، تم کیا ہو؟ تم مسلمان ہو۔ اقبال نے یہ شعر کہا تھا، تاتاری مغلوں کا جو بیٹا تھا وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام تھا برقع خان۔ اس کے لیے کہا تھا، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ اللہ کرے ہم پاکستانی، ہم افغانی، ہم ترک، ہم بنگلہ دیشی، ہم ترکی، یہ اپنی ساری جو نفرتیں ہیں، ساری حمیتیں ہیں قومی، ان کو دفن کر کے ایک ملت بن جائیں، اور ممکن ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے۔ یہ جو اس وقت ہمارے اوپر یورش کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، برطانیہ کر رہا ہے، فرانس کر رہا ہے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے میں۔ یہ صنم خانے تھے، یہ زمین جتنی ہے، اس کو پہلے فتح کیا محمد بن قاسم نے، جسے سندھ کہا جاتا تھا۔ اب ہند باقی ہے۔ اللہ کے بندو، ان قوتوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اگر یہ کام ہم نے نہ کیا اور اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کی کوشش کی، جس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، یہ فتح اللہ نے دی، اور کچھ بدقسمت اسے اس سے اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں۔ نہ یہ کام نہ کریں۔ یہ اللہ کے اذن سے فتح ہوئی ہے افغانستان کے اندر، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی فتح ہوئی پاکستان کو، اور اللہ کے اذن سے ہی ایرانی فتح یاب ہوئے۔ اللہ ان قوم کو اکٹھی کر دے، اور یہ پاسباں مل جائیں کعبے کو صنم خانے کے۔ عربوں کے اندر کوئی قوت نہیں، یہ پاسباں بن سکتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ہماری جو ہے حالت اس پہ رحم کرے، اور ہمیں پھر مسلمانوں کو وہ عروج عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔